السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید. میرا نام ہے عائشہ یوسف. ناظرین، آج کل ملک کی سیاست میں صرف ایک پوائنٹ ڈسکس ہو رہا ہے، ایک ہی چیز پہ بات کی جا رہی ہے، اور وہ ہے تحریک عدم اعتماد. اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ہم بالکل تیار ہیں، ہم اتحادیوں کے بغیر بھی کر سکتے ہیں اس عدم اعتماد کو کامیاب، لیکن اتحادیوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی جاری ہیں، ان سے حمایت بھی مانگی جا رہی ہے. کافلی کی بات کریں تو ان کی طرف سے ابھی تک کوئی حمایت کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے. دو طرح کے موقف سامنے آ رہے ہیں. جو کاف لیگ کے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب جو ملنے کے لیے آئے تھے انہوں نے تو ہم سے عدم اعتماد کی کوئی بات ہی نہیں کی، جبکہ جو نون لیگ کے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان سے عدم اعتماد کے لیے حمایت مانگی تھی، لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے. لیکن مونی صلاحی صاحب نے جو بات کی اس کے اوپر حکومت کہتی ہے کہ ہمیں تو اپنے اتحادیوں پر پورا اعتماد ہے، اور ہمارے اتحادی جیسے کہ مونی صلاحی صاحب نے بھی کہہ دیا کہ ہم تو 5 سال کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو پھر اپوزیشن جماعتیں اتنی خوش کیسے ہیں اس خبر کے بعد کہ جی اتحادی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کیونکہ اگر ہم باقی جماعتوں کو بھی دیکھیں جیسے کہ QM، انہوں نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ ابھی اپوزیشن خود سے کلیئر نہیں ہے کہ انہیں کرنا کیا ہے. جب وہ کلیئر ہو جائیں، اپنا لائحہ عمل بنا لیں، تو پھر ہم سے بات کریں اور پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. تو جناب اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نمبر گیم پوری کریں گے اور اس کے بعد تحریک عدم اعتماد لائی جائے گی. شاہد خاقان عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب ٹیلی فون کالز آنا بند ہو جائیں گی تو اس کے بعد تحریک عدم اعتماد آئے گی. کب تحریک عدم اعتماد؟ کل بھی ہم نے اپنے پروگرام میں یہ سوال رکھا تھا، لیکن جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا کہ جب وقت آئے گا تو بتا دیں گے. وقت کس وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ تقریباً 4 سال مکمل ہو چکے ہیں. یہ اگلے 1 سال کے اندر کہیں یہ سیاسی ملاقاتوں میں ہی نہ گزر جائیں. ہو سکتا ہے یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں اسی چیز کا انتظار کر رہی ہوں کہ یہ 5 سال پورے ہو جائیں. لیکن نون لیگ کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، ہم یہ 5 سال پورے کرنے نہیں دیں گے، تحریک عدم اعتماد کو کامیاب بنائیں گے. اب کس طرح سے کامیاب بنائیں گے یہ آج ہم پھر سے جاننے کی کوشش کریں گے. پھر یہ خبر بھی آئی کہ ترین گروپ جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سے ایکٹیو ہو رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سیاست میں فعال کردار ادا کریں گے. اب یہ فعال کردار کس طرح کا ہوگا؟ کیا نیوٹرل ہوگا؟ کیا حکومت کے ساتھ ہوگا یا پھر اپوزیشن کے ساتھ ہوگا؟ کس کی فیور میں جائے گا؟ کس کو فائدہ دے گا؟ کس کو نقصان پہنچے گا ان کا سیاست میں ایکٹیو ہونا؟ یہ بھی آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان. میں تعارف کروا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ رہنما تحریک انصاف لال چند ملہی صاحب موجود ہوں گے. رہنما پیپلز پارٹی اخوند زدہ چٹان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور رہنما مسلم لیگ ڈون رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ویسے یہ UK میں ہیں، لیکن ہمارے پروگرام میں ہمیں انہوں نے جوائن کیا، اور اب سے تھوڑی دیر پہلے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب سے. تو ملاقات کا احوال بھی ان سے ذرا جانیں گے، خیریت بھی دریافت کریں گے. بہت شکریہ ہمارے مہمانوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. رانا احسان صاحب، آپ ہی سے میں آغاز کرتی ہوں. آپ لندن میں موجود ہیں، آپ کی ملاقات بھی ہوئی میاں صاحب سے. کیسی طبیعت ہے ان کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. میاں صاحب الحمدللہ ٹھیک ہیں. بظاہر ان کی انٹرونشن جو ہیں وہ ہونے والی ہیں، اور جب بھی ان کو ڈاکٹرز کلیئر کریں گے وہ ضرور پاکستان آنا چاہتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جب ان کی ہیلتھ اجازت دیں گی وہ ضرور جو ہے وہ واپس آئیں گے. ویسے وہ مطمئن ہیں، اور ان کو پاکستان کی بہت فکر ہے، پاکستانیوں کی بہت فکر ہے جو مہنگائی کے اس جو پہاڑ کے نیچے دب چکے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ جو ایک فیل اور انکمپیٹنٹ اور کرپٹ حکومت ہے اس سے نجات حاصل کریں، اور عدم اعتماد کے اوپر جو ہے وہ ورکنگ جاری ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جتنا وقت اس حکومت کو دیا جائے گا وہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے. وہ پاکستان کی فارن پالیسی ہو، اکنامک پالیسی ہو، جو کوئی رزلٹ نہیں لا سکی اور کوئی بہتری جو ہے عام آدمی کی زندگی میں نہیں لا سکی. تو یہ ایک پروسیس ہے عدم اعتماد کا، جس کے اندر آپ کو سارے اسٹیک ہولڈرز سے بات چیت بھی کرنی ہے. ایک دفعہ بات ہوتی ہے، پھر دوسری دفعہ بات ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ ذہن جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے. لیکن ان اے نٹ شیل خاقان عباسی صاحب نے ٹھیک کہا ہے. وہ ان کی بات کی جو تصدیق ہے وہ کامل علی آغا صاحب نے بھی کیا کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں، اور ریاست جو ہے جب تک اس حکومت کے ساتھ ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں. رانا احسان صاحب، یہ بتائیے کہ کنونس کیسے ہو گئے میاں صاحب عدم اعتماد کے لیے؟ پہلے تو یہ خبریں تھیں نا کہ وہ عدم اعتماد کے حق میں نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ احتجاج اور لانگ مارچ کیا جائے. تو کیسے کنونس ہوئے؟ وہ کس نے کنونس کیا ان کو؟ دیکھیں، اپوزیشن کے کنسنسس سے جو ہے، جو اوور آل جتنی بھی جماعتیں ہیں اپوزیشن کے اندر، ان کا یہ کنسنسس ہے جس سے میاں صاحب نے ایگری کیا ہے
کہ اس آپشن کو سیریسلی دیکھا جائے. اور لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ عدم اعتماد کا نتیجے میں عوام کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. مثلاً اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ عدم اعتماد لے کے آتے ہیں اور پھر ایک ایسی حکومت آتی ہے جو عوام کو ریلیف نہ دے پائے تو اس کے لیے ہم شاید فیور میں نہ ہوں. اگر ایسی حکومت آتی ہے جو فوری طور پہ الیکشنز کی طرف جائے اور ملک میں پھر ایک مستحکم حکومت آئے جو بہتری لے کے آئے عوام کے لیے, تو وہ چیز ہمیں سمجھ آتی ہے. اور یہ کانورسیشن ابھی ہماری چل رہی ہے اپنی اپوزیشن کی جماعتوں کے ساتھ. یہ دس از اس پہ فائنل ڈیسیجن جو ہے وہ بھی ان بات چیت کے اندر شامل ہے. لیکن ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریل پاسبلٹی ہے. ٹھیک ہو گیا. اخونزادہ چٹان صاحب, صرف پیپلز پارٹی تھی جو شروع سے ہی تحریک عدم اعتماد کو لے کر کنونس تھی اور چاہتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے. باقی اپوزیشن جماعتیں نہیں مانتی تھی. کبھی استعفوں کی بات ہوتی تھی, کبھی لانگ مارچ کی احتجاج کی باتیں ہوتی تھی. آپ نے یعنی کہ پیپلز پارٹی نے کیسے کنونس کیا باقی جماعتوں کو تحریک عدم اعتماد کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, پاکستان پیپلز پارٹی تو اس بات پہ بھی تیار نہیں تھی کہ کوئی عدم اعتماد آئے. ہمارے پاکستان پیپلز پارٹی کا تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ چلے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ہائیبریڈ حکومت جس طریقے سے بنایا تو کوئی بھی اسمبلی کے اندر آنے کو تیار نہیں تھے. چیئرمین بلاول بھٹو صاحب تھا جو سب کو راضی کیا اور اسمبلی کے اندر لائے. صرف اسمبلی کے اندر بھی نہیں لائے, شہباز شریف صاحب نے اور بلاول صاحب نے اس ہائیبریڈ حکومت کے سلیکٹڈ وزیر اعظم کو کہا کہ آپ جس طریقے سے بھی بنے ہیں لیکن آپ بنے ہیں, ابھی آپ قدم بڑھائے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے ملک کا آئندہ جو مسئلہ ہے وہ معیشت ہے. آپ کے احتساب, آپ کے ڈاکے, جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ بالکل آپ کریں. اے سی نکالنا چاہتے ہیں, پنکھا بند کرنا چاہتے ہیں, دوائی بند کرنا چاہتے ہیں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں, خواتین کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں, مردوں کو کرنا چاہتے ہیں, وہ کام اپنا جاری رکھیں. لیکن معیشت پہ, کیونکہ یہ پاکستان کے عوام کا مسئلہ ہے اور پاکستان کے عوام میں خصوصی طور پہ یہ غریب عوام کا مسئلہ ہے, تو اس پہ ہم آپ کے ساتھ جس طرح کہ ہم نے ایک میثاق کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے, ہم آپ کے ساتھ ایک میثاق کرنے کو بھی تیار ہے. لیکن اس کے باوجود کہ اس حکومت ہائیبریڈ حکومت کے لیے جج کے ہتھوڑے کا استعمال ہوا, اس کے لیے بندوق کا استعمال ہوا, اس کے لیے صحافی کے مائک کا استعمال ہوا, لیکن ملک آگے کے بجائے پیچھے آ رہے ہیں اور غریب عوام کا جینا جو ہے وہ دوبر ہو چکا ہے. چٹان صاحب, باقی جماعتوں کو کیسے منایا آپ نے تحریک عدم اعتماد کے لیے؟ دیکھیں جی, ہم نے یا آپ لوگوں نے کوئی کوششیں نہیں کی, باقی جماعتیں جو ہیں پھر انہوں نے خود سے یہ فیصلہ کیا کہ یہی آپشن ٹھیک ہے؟ دیکھیں عائشہ, ہم نے شروع ہی دن سے ایک اصولی موقف اپنایا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس جمہوریت کے تسلسل چلے. لیکن اب یہ ناگزیر ہے, ہم نے پی ڈی ایم اس لیے بنایا کہ جتنا یہ حکومت رہے گا ملک کا نقصان ہوگا. تو پھر ہم نے کہا کہ ہٹانا ہے تو قانونی طریقے سے ہم اس حکومت کو ہٹائیں گے. صحیح. اس پہ ہمارے کچھ دوست ماننے کو تیار نہیں تھے. ہم تو کل بھی وہی بات کر رہے تھے, آج بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو شہید نہیں بننا ہے. اس حکومت کو ہم آئینے اور جمہوری طریقے سے آئین کے اندر رہ کے اس کو ہم نکالیں گے اور اس ملک کے عوام کو نجات دلائیں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈیلیور کریں گے. عائشہ, ہمیں ایسے ٹائم پہ حکومت ملا تھا, ٹرائبل ایریا سے ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. روز کراچی میں 10-10, 15-15, 20-20 لاشیں گرتے تھے. پختونخوا میں جس دن 2 دھماکے ہو جاتے تھے اور 40-45 لوگ شہید ہوتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ آج کا دن خیریت سے گزرا. پھر بھی ہم نے مل کے, ہم سیاسی جماعتیں مل کے, میں یہ کریڈٹ صرف پیپلز پارٹی کو نہیں دے رہا ہوں, اگر ہمارے ساتھ اپوزیشن کا تعاون نہیں ہوتا تو شاید ہم 18ویں ترمیم نہیں کر سکتے تھے, ہم صوبوں کو حق نہیں دے سکتے تھے, ہم دہشت گردی پہ قابو نہیں پا سکتے تھے, ہم سوات پہ دوبارہ جھنڈا نہیں لگا سکتے تھے, ہم بلوچستان میں دوبارہ, تو ہم سارے نے مل کر اس پہ بحرانوں پہ قابو پایا. یہ تو معیشت کا بحران ہے, لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف دینا ہے, میڈیا سے سنسر اٹھانا ہے. اس وقت بھی آپ کے ساتھ اپوزیشن جماعتیں تھی, اب آپ بھی اپوزیشن میں ہیں,
وفاق کی اگر بات کریں اور باقی اپوزیشن جماعتیں بھی آپ کے ساتھ ہیں، لیکن وزیر اعظم کو تو 18ویں ترمیم سے اب بھی شکایت ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے اس سے فائدے سے زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بہرحال لال چند ملی صاحب، تحریک عدم اعتماد کو لے کر حکومت میں کوئی پریشانی پائی جاتی ہے؟ کیا کوئی خطرہ ہے؟ اور اگر خطرہ ہے تو کس سے ہے؟ اتحادیوں سے یا آپ کے اپنے لوگ جن کے بارے میں اپوزیشن دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور وہ تیار ہیں کسی بھی وقت چھوڑنے کے لیے حکومت کو؟ تھینک یو عائشہ۔ آپ کی بات آنے سے پہلے رانا صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان کی قوم پوری سمجھتی ہے کہ ان کی طبیعت ٹھیک تھی اور ٹھیک ہے۔ پاکستان کی قوم اور ان کے کارکنان چاہتے ہیں کہ وہ عوام میں آئیں اور عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، پاکستان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو یہ عوام کے ساتھ کھیل کھیلنا بند کریں اور پاکستان آ جائیں۔ جہاں تک نو کانفیڈنس کی بات ہے تو دیکھیں، پہلے سب سے پہلے تو آئے کہ نون لیگ کا بیانیہ گزشتہ 3.5 سال سے کیا تھا۔ نون لیگ کا بیانیہ یہ تھا کہ ہمیں یہ الیکشنز جو ہوئے ہیں 2018 کے وہ قطعاً قبول نہیں ہیں اور ہم دوبارہ واپس سے جنرل الیکشنز کرائے جائیں۔ آج وہ نواز شریف صاحب اس پہ جو قائم نہیں رہے ہیں اور اپنے بیانیے سے ہٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ 3.5 سالوں میں انہوں نے قوم سے جو جھوٹ بولے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ آپ دیکھیں 3.5 سالوں میں انہوں نے کتنے لانگ مارچ دیے ہیں، کتنی دفعہ انہوں نے استعفے دینے کا اعلان کیا ہے اور کتنی دفعہ نو کانفیڈنس لانے کا بھی اعلان کیا ہے۔ لاسٹلی جب انہوں نے نو کانفیڈنس کی پی ڈی ایم نے اعلان کیا تو آپ نے دیکھا جو ان کی باڈی لینگویج تھی، تھکے ہارے اور مایوس لوگ نظر آئے، اور میں سمجھتا ہوں یہ مکمل طور پر اپوزیشن اب مایوس ہو چکی ہے۔ اور اگر ان میں دم خم ہوتا تو جب ان میں کنسنسس تھا تو یہ کسی تاریخ کا کسی ڈیٹ کا اناؤنس کرتے اور اپنی ریکوزیشن جو ہے وہ سبمٹ کرتے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ عدم اعتماد ہوگی کیسے؟ ان کے پاس تو ایک ہی طریقہ تھا کہ ہمارے کسی اتحادی کو یہ وہ کریں اور اپنے ساتھ ملا لیں، تو اتحادیوں نے تو ان کو صاف صاف منع کر دی ہے اور ان سے بھی ان کو مایوسی ہوئی ہے۔ باقی آپ جہانگیر ترین گروپ کی بات کر رہی ہیں تو بات سمجھیں اور بات کو دیکھیں۔ جہانگیر ترین صاحب کی خود کی پولیٹکس ہی نہیں ہے تو اب اس کے پیچھے کون جو اپنی بیٹ لگائے گا، کون اس پہ شرطیں لگائے گا، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ آیا ہے اس کے اندر ایم پی اے ایم این ایز جو موجود تھے، آپ کو کیا لگتا ہے ان کی اہمیت نہیں سمجھتے آپ؟ ان کا جہانگیر ترین صاحب کے شائعے میں جانا بالکل موجود رہے۔ جی دیکھیں جس طرح سے کل مونس الہی نے کہا نا، سیاسی لوگ ہیں، ایک دوسرے سے ملتے رہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ آیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہوا ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے۔ جہاں تک آپ کو پیپلز پارٹی کے حوالے سے میں بات کروں، پیپلز پارٹی کا ہمیشہ ایک نعرہ تھا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے، تو آج کل ان کو طاقت کا سرچشمہ چودھری شجاعت کے پیروں میں نظر آتا ہے، تو خود بھی جاتے ہیں، شہباز شریف صاحب کو بھی بھیجا ہے اور مولانا صاحب کو بھی بھیجا ہے، لیکن ان کو وہاں سے بھی مایوسی ہوئی ہے۔ کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں، آفیشلی ابھی کنفرم نہیں ہوا۔ لال چند ملی صاحب کے وزیر اعظم جو کل آ رہے ہیں لاہور، تو ان کی بھی ملاقات متوقع ہے چودھری برادران سے۔ اور دیکھیں، وہ ہمارے اتحادی ہیں، ان سے ملاقاتیں ہونے نہ ہونے کا کوئی وہ نہیں ہے، ان کے ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں پہ بھی چودھری صاحب کے بیٹے بھی جو ہیں وہ یہاں پہ ایم این اے ہیں اور وزیر بھی ہیں ان کے بھتیجے، تو ان سے ملاقاتیں تو ہماری تو آپس میں ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہم تو ان کی طرح نہیں بھاگتے پھر رہے، کسی کے پیر پکڑ رہے ہیں، کسی کے گھٹنوں پہ ہاتھ لگا رہے ہیں۔ یعنی پی ٹی آئی کو، حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہے ان سیاسی ملاقاتوں سے؟ جی آخری بات کرنا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہے۔ پریشانی تو ان کی ہے، پریشانی ان کو ہے، کیونکہ اب یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جو مشکل وقت تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ آئندہ وقت جو ہے، کیونکہ اکانومی اسٹیبلائز ہو رہی ہے، پاکستان کی معیشت مضبوط ہو رہی ہے، پاکستان صحیح ڈگر پہ اب چل نکلا ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ اب ان کے سامنے جیلیں ہیں، ان کو جیلوں میں جانا پڑے گا، اکاؤنٹیبلٹی کا نوز ان کے اراؤنڈ ٹائٹ ہوگا، تو ان کو پریشانی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو کیا پریشانی ہوگی؟ نہ عمران خان کے باہر سرے محل ہیں، نہ عمران خان کے باہر ایون فیلڈ میں کوئی فلیٹس ہیں، نہ اس کی باہر جائیدادیں ہیں۔ ان کو فکر ہے جن کی اولادیں باہر ہے، جن کی جائیدادیں باہر ہے، جن کا سب کچھ باہر ہے۔ کارکردگی کی بات ہو رہی ہے نا، کہ کارکردگی اچھی ہے تو پھر تو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ رانا احسان صاحب، اب
بڑا میں جاننے کی کوشش کر رہی ہوں, 2-3 پروگرام سے میں نے پوچھ بھی لیا لیکن اس کا جواب نہیں ملا. یہ جو ملاقات ہوئی ہے شہباز شریف صاحب کی چودھری برادران سے, کیا بات چیت ہوئی ہے اس میں؟ اس کو اتنا صیغہ راز میں کیوں رکھا جا رہا ہے؟ دیکھیں, جتنی بھی ملاقاتیں اپوزیشن کر رہی ہے وہ تو ایک مقصد کے لیے کر رہی ہے, جو مقصد جو ہے وہ پوری عوام اس کو دن رات ڈسکس کر رہی ہے, وہ عدم اعتماد ہے. اور اسی مقصد کے لیے جو ہے ہم سارے سٹیک ہولڈر سے مل رہے ہیں, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے. اور دیکھیں, پہلی ملاقات میں کوئی فیصلہ نہ آنا یا حکومت کا اس کو رد کر دینا, میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ان کی غلط فہمی ہوگی, کیونکہ یہ چیز بلڈ ہوتی ہے. جس طرح یہ ٹائم بڑھتا جائے گا, یا جس طرح ہمارے پاس ایک ہم کہتے ہیں, ہم کلیم کر رہے ہیں کہ 30 سے زائد جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان وہ رابطے میں ہیں, وہ ان سے نالا ہے. اب ایک وہ ہتھیار ہے, پھر کولیشنز ہیں. جب یہ عدم اعتماد فائنل سٹیج کی طرف جائے گا تو تب آپ کو بہت سارے لوگ پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے, ان میں اضافہ ہوگا, ان میں کمی نہیں ہوگی. اور جہاں بات آتی ہے کہ حکومت کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی یا ہو رہی ہے, دیکھیں حکومت کو تو بڑی سخت پریشانی ہونی چاہیے کہ ویسے بھی اگر کچھ اور نہ بھی کریں تو 3.5 سال کے بعد مہنگائی عروج ترین سطح کے اوپر ہے, غربت میں بے انتہاشا اضافہ ہو چکا ہے, بے روزگاری میں بے انتہاشا اضافہ ہو چکا ہے. اور ان کے سارے جو دعوے, ان کی میڈیا پہ گفتگو, ان کے وزیروں کی تقاریر, ان کی پریس کانفرنسز, وہ سب کے بعد ان کو بدترین شکست ہوئی ہے ضمنی الیکشنز میں, ایک کے بعد دوسرا, تیسرا, چوتھا, اور پھر کے پی کے لوکل باڈیز کے الیکشنز کا جو نتیجہ ہے وہ ان کو وہ آئینہ ان کو نظر آ رہا ہے, آئینے میں اپنی شکل کے ہارتے ہوئے. تو پریشانی تو ان کو ہونی چاہیے. اگر عدم اعتماد خدا نہ خواستہ نہیں بھی آتا تو اگلے 1.5 سال میں کون سی یہ مہنگائی کو کم کر لیں گے, کون سی یہ روزگار دے دیں گے لوگوں کو. لیکن رانا احسان صاحب, اتحادی اگر نہیں مانتے ہیں, ادھر سے حمایت نہیں ملتی ہے, تو پھر آپ لوگ کامیاب کر لیں گے تحریک عدم اعتماد کو؟ دیکھیں, ہماری کوشش جب اتحادیوں کو جب مثال کے طور پہ اگر ہمارے پاس نمبر پورے ہو جاتے ہیں اتحادیوں کے بغیر, تو آپ کے خیال سے اتحادی ان کے ساتھ جڑے رہیں گے اس وقت؟ وہ بھی چھلانگ مار کے پھر اس طرف آ جائیں گے جب پتا چلے گا کہ یہ پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو چکا ہے اور یہ حکومت جانے لگی ہے. تو یہ اتحادی کون سا, اتحادیوں کے بغیر کیسے نمبر پورے کریں گے؟ یہ ان لوگوں کی بات تو نہیں کر رہے جو حکومتی حصہ ہے لیکن آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں ہیں. بالکل وہ اس عدم اعتماد کا بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے. اور دیکھیں, جب ہم عدم اعتماد کی تیاری کر رہے ہیں تو ہماری یہ کوشش نہیں ہے کہ ہم ایک آدھے ووٹ سے یا 2-3 ووٹوں سے جو ہے وہ عدم اعتماد کو کامیاب کریں. ہم پھر جب بھی یہ پلان فائنل ہوا اور یہ امپلیمنٹیشن کی طرف گیا تو آپ سمجھیں کہ کم از کم لیڈ اتنی ہوگی کہ کچھ لوگ پھسل بھی جائیں تو وہ پھر بھی کامیاب ہوں. ٹھیک ہے. اخوندزادہ چٹان صاحب, تحریک عدم اعتماد پر تو اتفاق رائے ہو گیا اپوزیشن کا, لیکن اس طریقے عدم اعتماد کے کامیاب ہونے کے بعد کا کیا پلان ہے؟ کیونکہ اس پر خبریں آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ قبل از وقت انتخابات ہو, جبکہ مولانا اور نون لیگ جو پی ڈی ایم میں شامل جماعت ہے وہ چاہتی ہیں کہ فوری طور پر انتخابات ہونی چاہیے. تو اس بارے میں کوئی بات چیت ہوئی ہے, کوئی پلان, کوئی لائحہ عمل اب تک بنا ہے کہ کامیابی کے بعد تحریک عدم اعتماد کی کیا کرنا ہے؟ دیکھیے عائشہ, میں پہاڑی بندہ ہوں, سیدھا سادہ, میں آپ کو سیدھا جواب دوں گا. جو بات ہے وہ صرف 3-4 لوگوں کو پتہ ہوگا. زرداری صاحب کو پتہ ہوگا, نواز شریف صاحب کو, بلاول صاحب کو, حمزہ شریف کو, اور کچھ باتوں کا مولانا صاحب کو پتہ ہوگا. لیکن مجھے جن باتوں کا علم ہے وہ یہ ہے کہ مسئلہ اب یہی ہے جو آپ نے بتا دیا. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ نمبر ہے کہ نہیں ہے. اپوزیشن کے ساتھ کوئی ایک چوائس نہیں ہے. ہمیں کتنے لوگ چاہیے؟ 10 لوگ چاہیے. 162 ہمارے ہیں, 180 ان کے ہیں, ہمیں صرف 10 لوگ چاہیے. اور آپشن ہمارے ساتھ بہت سارے ہیں. ہمارے پاس ان کے اتحادی بھی, یہ بھی ایک چوائس ہے. ہمارے ساتھ ترین صاحب بھی ایک چوائس ہے. ان کے 5 وزراء اور 21 ممبران کا بھی اپوزیشن کے ساتھ رابطہ ہے. اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم نے اس سے پہلے ایک ٹریلر چلایا تھا ان لوگوں کو. گیلانی صاحب کو ہم نے کہاں سے جتوایا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ابھی تک ان کا فیصلہ نہیں ہوا ہے کہ شروعات کہاں سے, پنجاب سے ہوں, اسپیکر صاحب سے ہوں یا مرکز سے ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ عدم اعتماد کے بعد کیا کرنا ہے.
मुझे तो नून लीग का मौक़िफ़ का नहीं पता, वो राना साहब बहुत बेहतर तरीके से बता सकता है, लेकिन मैं सीएसी का मेंबर हूँ और चेयरमैन बिलावल साहब का एडवाइज़र हूँ पार केपी रीजन। तो मुझे जो ये इल्म है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते हैं कि हमारे रवायात ये हैं कि यहाँ पे कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन एक दिन, एक डे पे यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। अगर हम मरकज में अदम एतमाद लाए और हम चाहे कि हम जल्दी इलेक्शन करें, तो सूबों के साथ हम क्या करेंगे? चलो पंजाब में भी अदम एतमाद आ सकते हैं, सिंध सूबा हमारा है, लेकिन केपीके और बलूचिस्तान के साथ हम क्या करेंगे? कुछ इस तरह के मसाइल है जो आईनी और कानूनी मसाइल है। इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम लेगा। बाकी नंबर का भी मसला नहीं है, उसूलन फैसला भी यही हुआ है कि इस हुकूमत से अवाम का जान छुड़ाना है, जिन्होंने अपने मुल्क का मईशत IMF के साथ रख दिया। स्टेट बैंक का जो बंदा है वो आपको नहीं लगता कि पहले ही बहुत वक्त गुजर चुका है? आप लोग बहुत गुजर चुका है। देखिए तो हमने और तो कितना वक्त शुरू ही चाहिए दिन होगा से कहा था इस चीज का फैसला होने में कि आगे क्या होगा? कितना वक्त और दरकार होगा? मेरे ख्याल से अभी इतना टाइम नहीं लगेगा इसमें, बहुत जल्द ये फैसला हो जाएगा और नंबर बिल्कुल क्लियर है, नंबर की कोई कमी नहीं है। आपको पता है कि हम ख्याल ग्रुप भी हैं, बहुत सारे। कौन जाएगा यार इस हुकूमत के साथ? कौन जाएगा? चट्टान साहब, स्टेट बैंक तरमीमी बिल में क्या हो गया था फिर नंबर्स को? देखिए जी, उस बिल को जिस तरीके से पास किया है वो अपना अलग एक कहानी है कि रवायत हमारी क्या है, कानून क्या है, इन लोगों ने किस तरीके से पास किया, कैसे पार्लियामान को बुलडोज कर दिया। इस पे तो अपोजिशन लीडर ने इस्तीफा दे दिया कि भाई अगर आप इस तरह चलाते हैं हाउस को तो इसमें तो न स्टैंडिंग कमेटी की जरूरत है, इसमें न तो अपोजिशन लीडर की जरूरत है, क्योंकि जो रवायात है, जो हमारा कानून है वो तो ये है कि बिल आएगा तो पहले मुशावरती कौंसल के पास जाएगा, इसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के पास जाएगा, फिर हाउस में आएगा, फिर इस पे बहस होगा, फिर इसके लिए डेट मुकर्रर होगा। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ कि आप 1 बजे पे आप भेजते हैं अपोजिशन लीडर को मुल्तान और 4 बजे इजलास बुलाते हैं और फिर देखते हैं कि जैसे अपोजिशन का एक मेंबर कम हो तो आप बिल को आगे लाते। तो ये तरीका नहीं है। ये तो अगर चलो सेनेट में ये लोग पास नहीं करते, इसके लिए मुश्तरका इजलास बुला के उसको पास कर देते, लेकिन तरीक़ेकार इसका ठीक नहीं था, कानूनी तरीका नहीं था। यानी नो कॉन्फिडेंस पर आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि ये कामयाब होगी। तो लालचंद मली साहब, मेरे ख्याल से थोड़ा सा घबरा लेना चाहिए हुकूमत को, क्योंकि दोनों अपोजिशन जमातें, और अगर हम JUI की भी बात करें, बाकी अपोजिशन जमातों की भी बात करें, वो तो कहते हैं नंबर्स का कोई मसला ही नहीं है, हम तो ट्रेलर दिखा चुके हैं। तो तहरीके अदम एतमाद अगर आती है, कामयाब हो जाती है, फिर क्या करेगी हुकूमत? देखिए, हुकूमत घर जाएगी, क्या पहाड़ी हूँ और बिल्कुल सीधा बंदा हूँ, तो उन्होंने तो आज जो है अपोजिशन की हंडिया बीच चौराहे पे फोड़ दी है। वो खुद कह रहे हैं कि अभी तक बहुत सारी चीज़ों पे कंसेंसस नहीं है। इन केस जो पोस्ट जो है सिनेरियो, ये पहली बात तो लाएंगे नहीं, कामयाब लाएंगे तो कामयाब होगी नहीं, कि उसके बाद क्या होगा, बेसिकली वहाँ पे इनकी डिसयूनिटी है, वहाँ पे इनका इत्तेफाक नहीं है। क्योंकि नून लीग समझती है, जो बरमला इजहार करती रही है कि पीपल्स पार्टी ने धोखा किया और उनके अपोजिशन और ख़ासतौर के PDM के पीठ में छुरा घोंपा। वो आपको याद होगा कि जो सेनेट के जो अपोजिशन लीडर भी बने गिलानी साहब, तो वो भी तो 4 दिलावर ग्रुप की बैसाखी के जो वोट मिले उस पे वो पीपल्स पार्टी के अपोजिशन को बने। तो ये इन दोनों में बड़ा मिसट्रस्ट है, और आपको तो पता ही एक दोनों के जो नेब में भी जितने केसेस हैं एक दूसरे के इनके ऊपर बनाए हुए हैं, तो इनका आपस में ही कोई इत्तेफाक नहीं है। तो तहरीके अदम एतमाद आने का भी कोई इम्कान नहीं है, और ना ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को घबराने की ज़रूरत है, क्योंकि ना तो कोई पाकिस्तान तहरीके इंसाफ या उनके लीडर इमरान खान ने कोई बार की जायदादें बनाई है, या वो उन पे कोई करप्शन का केस है, ना कोई उन पे केस बना है। वो तो सर्टिफाइड जो है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है जो ऑनेस्ट मैन जो है करार दिया है, जबकि इनकी लीडरशिप मल्टीपल करप्शन के केसेस में जेल के जाने के तैयारियों में है, क्योंकि केसेस उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचने वाले हैं।
تو گھبرانے کی بالکل نہ پاکستان تحریک انصاف کو ضرورت ہے، نہ ان کے کارکنوں کو ضرورت ہے، نہ ان کے عوام کو ضرورت ہے. تو یہ ان کا یہ جو شوشہ ہے یہ دیکھیے گا آپ کچھ ہی دنوں میں، آنے والے دنوں میں ڈائی ڈاؤن ہو جائے گا. اور اگر یہ کرتے ہیں تو پاکستان تحریک نے تو ان کو چیلنج کیا ہے، آپ کل کے بجائے آج لے آئے. یہ پھر وہی سوچ رکھتے ہیں کہ کسی اتحادی کو توڑیں گے. ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ گیلانی صاحب کیسے جیتے تھے سینٹ کا الیکشن قومی اسمبلی سے. تو بھائی ان کی تو ویڈیوز آئی، وہ پیسے دیتے ہوئے ویڈیوز آئی، تو کیا پھر آپ وہی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں جو ماضی میں 80s اور 90s میں آپ کرتے رہے ہیں؟ تو اگر اس طرح کی کوئی چیزیں آپ کا سوچ ہے تو وہ آپ کی سوچ ہی رہے گی، اور انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف اس کو بھرپور جواب دے گی. اور آپ نے ریسنٹلی جو اب کل یا پرسوں جو الیکشنز ہوئے ہیں لوکل گورنمنٹ کے، تو اس میں بہت سارے لوگوں کی طبیعت تو ٹھیک ہو گئی ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو تو وہاں سے کچھ ملنا نہیں تھا. پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کو سیریس لیا ہے، تو مولانا صاحب کو ان کے گھر میں شکست ہو گئی ہے اور ان پہ نو کانفیڈنس یعنی پہلے ہو گیا ہے. پہلے سیریس نہیں لیا تھا پہلے مرحلے میں. دیکھے گا 27 فروری سے دیکھیں اس میں غلطیاں ہوئی، وہ ہم نے ایکسیپٹ کی. ہم نے کسی کو موروث الزام کسی اور کو نہیں ٹھہرایا. ہم نے اپنا گریبان میں جھانکا، جہاں میں غلطیاں نظر آئی وہ ان کو ٹھیک کی. ان کی طرح نہیں ہے یا یہ جیت جائیں یا جو کورٹ کا فیصلہ ان کے حق میں ہو تو یہ جو ہے مٹھائیاں بانٹے، اور جہاں پہ ان کے خلاف جو چیز ہو تو وہ اس کے خلاف احتجاج کرنا شروع تھے اور دھاندلی کا الزام لگائے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، یہ ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. جی ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. رانا احسان صاحب، کل ایک بڑی خبر چلتی رہی، کافی گردش کرتی رہی مختلف ٹی وی چینلز پر کہ ترین گروپ کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان سے. اس کے بعد اس کی تردید بھی آ گئی ترین گروپ کی طرف سے کہ کوئی ملاقات نہیں ہوئی. آپ کی لیڈرشپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے ترین گروپ سے؟ کیونکہ حمزہ شہباز صاحب نے کچھ روز پہلے یہ کہا تھا کہ ترین گروپ سمیت سب کے ساتھ ہم رابطے میں ہیں. تو آپ کے پاس ایسی اطلاعات ہیں کہ ترین گروپ کے ساتھ بھی رابطہ ہوا ہو آپ کی لیڈرشپ کا؟ دیکھیں، ہم ہر اس رکن اسمبلی سے رابطے کرنا چاہتے ہیں اور رابطے میں ہیں جو ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ عدم اعتماد میں ہمارا ساتھ دے گا. یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں. ہم تو عدم اعتماد کی جب آپ پلاننگ کرتے ہیں تو آپ کو سارے سٹیک ہولڈرز کو ریچ آؤٹ کرنا ہے. اور میں یہاں تھوڑا سا مجھے اگر ریبٹ کرنے دیں، یہاں کرپشن پہ بات ہوئی تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ پاکستان کی 10 سالہ تاریخ کی سب سے کرپٹ اور سرٹیفائیڈ کرپٹ، یعنی کہ کرپشن پرسیپشن انڈیکس کی مور لگا کے جو کرپٹ ترین حکومت ہے وہ پی ٹی آئی کی ہے. اور ان کے یہ بھی اب تو عوام بچے کو پتا ہے کہ کس طرح ہفتہ وار وہاں پیمٹیں جاتی رہیں بنی گالا کے اندر. اور وجیہ الدین صاحب نے تصدیق کی، پھر محسن بیگ صاحب نے اس کی تصدیق کی، اور پھر انہوں نے چیلنج کی. انہوں نے کہا، ان کے وزراء نے کہا ہم ان کے اوپر کورٹ میں لے جائیں گے، اور وجیہ الدین صاحب نے کہا آپ مجھے لے کے جائیں کورٹ میں. تو یہ کرپٹ ترین حکومت ہے جس نے کرپشن کی حدیں پار کر دی. تو خدا کے لیے یہ اب درس دینا چھوڑ دیں کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے. دوسرا دیکھیں، عائشہ، عدم اعتماد کیوں ایک آپشن ہے جس کے اوپر سب لوگ اتنے سنجیدہ اب ہو رہے ہیں؟ وہ اس لیے نہیں ہو رہے کہ ہم اقتدار کی کھیل کھیل رہے ہیں. ہمیں اقتدار کی کوئی لالچ نہیں ہے، ہمیں اقتدار نہیں چاہیے. ہمیں عوام کی بہتری چاہیے، ہمیں پاکستان کی معیشتی پالیسی کی بہتری چاہیے، ہمیں فورن پالیسی کی بہتری چاہیے، اور پاکستان کو ہم بڑھتا مضبوط ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے عدم اعتماد کو جو ہے کنسیڈر کیا جا رہا ہے کہ ہم اس سے بہتری لائیں. اور اگر اس آپشن سے بہتری نہیں نکلتی ہوئی تو وہ نہیں ہوگی. رانا احسان صاحب، بہت دیر نہیں کر دی، آپ عوام کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اقتدار کا کھیل نہیں کھیل رہے، اور اب بھی کوئی تاریخ بھی طے نہیں ہوئی ہے کہ کب کرنا ہے. کبھی لانگ مارچ کی بات ہوتی ہے، کبھی استعفوں کی بات ہوتی ہے، اب تحریک عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے. وقت بہت زیادہ آپ لوگوں نے ضائع نہیں کر دیا؟ دیکھیں، بالکل میں سمجھتا ہوں کہ 3.5 سال گزر گئے اور ملک کا کافی نقصان ہو گیا ہے، لیکن اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا موقع ہے کہ اب فردر نقصان کی گنجائش نہیں ہے. اور اب یہ اگر ٹینیور پورا بھی کریں تو اس سے کوئی ملک میں بہتری نہیں آتی. اگر ہم عدم اعتماد سے ان حالات کو بہتر کر سکتے ہیں تو وہ ہمیں کرنا چاہیے. میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ اگر عدم اعتماد سے بہتری آئے اس ملک میں، ایک عام آدمی کی زندگی میں، پاکستان کے جتنے یہ انڈیکیٹرز ہیں یہ بہتر ہوتے ہیں، تو ہم اس کو ضرور کریں گے اور اسی مقصد سے کریں گے. تو یہ وقت ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اپوزیشن نے کوئی پلان بھی تو بنایا ہوگا نا کہ عدم اعتماد سے اگر ٹھیک ہوگا تو کیسے ٹھیک ہوگا؟ عدم اعتماد کو کامیاب کرانے کے بعد کیا پلان ہے پھر اپوزیشن کے پاس؟ کس طرح سے ملک کو ٹھیک کرنا ہے؟
تیاری کر لی دیکھیں ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنرل الیکشنز کی طرف جانے کی ضرورت ہے تاکہ جو بھی پارٹی مینڈیٹ لے کے آئے وہ 5 سال کا مینڈیٹ ہو جس کے اندر وہ ڈیلیور کر پائے اور یہ اقتدار کا کھیل نہ بنے. اس سے ہم ملک کا اور فردر نقصان نہ کریں, ملک کا فائدہ کریں. اسی سوچ کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اخبر چٹان صاحب آپ سن رہے ہیں رانا احسان صاحب کی بات بھی. ان کی جماعت کا تو یہی ہے کہ فوری طور پر جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے. اگر آپ لوگ کامیاب کر لیتے ہیں اپوزیشن جماعتیں مل کر, اور پھر نون لیگ اور باقی جماعتیں اسی چیز پر اڑی رہتی ہیں کہ عام انتخابات ہی ہونے چاہیے, اور پیپلز پارٹی جو ہے کیونکہ ان کی سندھ میں بھی گورنمنٹ ہے تو وہ 5 سال پورے کرنا چاہتے ہیں, یا پھر ایک کوئی دوسرا سسٹم جو ہے وہ آنا چاہیے تاکہ 5 سال پورے ہوں, تو پھر آپ کو نہیں لگتا کہ بعد میں مزید ایشوز اپوزیشن جماعتوں کے درمیان بڑھ جائیں گے؟ کیا پلان ہے اس کے لیے آپ کے پاس؟ دیکھیے جی, میں تو رانا صاحب کے بات کے ساتھ مکمل اتفاق کرتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مسائل جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے آئین میں ہے. یہ جو ہمارا آئین بنا ہوا ہے یہ سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان, اور ہمارے ملک کی جو بدحالی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک ہم نے اس آئین پہ امپلیمنٹیشن نہیں کیا, اس آئین پہ ہم نے عمل درآمد نہیں کیا. یہ آئین میں تو یہ لکھا ہے کہ یہ حق عوام کو ہے کہ وہ جس کو اس ملک کا حکمران دیکھنا چاہتے ہیں وہ حکمران اس ملک کا بنے. اور جو بھی ہم نے بہت سارے تجربات کیے, ہم نے ٹیکنوکریٹسوں کا تجربہ کیا, ہم نے بار بار ڈکٹیٹروں کا تجربہ کیا, ہم نے سلیکٹر کا, ہم نے ابھی یہ ہائیبریڈ کا تجربہ کیا, اور ہر تجربے کے بعد اس ملک کو تباہی ملی ہے. اگر اس ملک کو کچھ دیا ہے تو جمہوریت نے دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا مسائل کا حل جمہوریت میں ہے کہ عوام کے ووٹوں سے حکومت بنے, بشرط یہ کہ اس میں کوئی قانونی رکاوٹیں سامنے نہیں ہو, اور پوری پاکستان میں صوبائی اور قومی اسمبلی ایک ہی دن ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرکز میں عدم اعتماد لایا جائے اور 4 جو صوبے ہیں اس میں الیکشن نہیں ہو تو پھر وہ مسائل میں قابو پانے میں اس حکومت کے لیے بہت سارے مشکلات ہوں گے. اور اگر حقیقی معنوں میں 4 صوبوں میں اور مرکز میں عوام کے ووٹ کے ذریعے سے حکومت بن جاتا ہے تو وہ اس میں بہت آرام سے ان چیزوں پہ قابو پا سکتے ہیں اور اس ملک کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. باقی جو ہمارے لالچند صاحب فرما رہے ہیں ہمارے اپوزیشن کے بارے میں, بار بار تانے دے رہے ہیں کہ اس کے پاس جا رہے ہیں اس کے پاس جا رہے ہیں, تو تھوڑا اپنے گریوان میں بھی دیکھ لے آپ کا حکومت کس طریقے سے بنا تھا. الیکشن کے بعد کس نے الیکشن جیتا تھا؟ آپ لوگ تو پنجاب سے بھی ہار گئے تھے, آپ لوگ تو مرکز سے بھی ہار گئے تھے. پھر وہ محکمہ موسمیات اور زراعت والی پھرتے تھے اور ایک ایک بٹیر کو پکڑ کے جہانگیر ترین کی جہاز میں ڈالتے تھے اور آپ کا حکومت بنایا. کیا آپ کے لیڈر میں شیخ رشید کے بارے میں کیا کہا تھا؟ پھر اس کے پاس گیا تو کیا ان کے پاؤں کو ٹانگوں کو ہاتھ لگایا؟ چودھریوں کے بارے میں انہوں نے کیا کیا ارشادات فرمائے تھے؟ انہوں نے MKM کے بارے میں کیا کیا ارشادات فرمائے تھے؟ تو اگر ہمارے پاس اکثریت نہیں ہے اور ہم عدم اعتماد لانا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو ہم اپنا تعداد پورا کر کے آپ کے سامنے عدم اعتماد لائیں گے. ساتھ یہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ اداروں کو بھی نیوٹرل رہنا چاہیے, اور پھر شاہد خاقان عباسی صاحب نے جس طرح سے بات کی جس کا میں نے ذکر کیا تھا پروگرام کے شروع میں, تو آپ لوگ اس چیز پہ کانفیڈنٹ ہیں کہ ادارے غیر جانبدار رہیں گے اگر آپ تحریک عدم اعتماد لاتے ہیں؟ تو میں اس چیز پہ عائشہ یقین ہی نہیں رکھتا ہوں. ہم سیاسی سوجھ بوجھ پہ یقین رکھتے ہیں. کئی بار یہ اسٹیبلشمنٹ نے چاہا کہ پیپلز پارٹی کا حکومت نہیں بنے اور ہمارا حکومت بن گیا. یہ بی بی کے دور میں اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے عدم اعتماد لایا گیا, ہم نے اپنی سیاسی حکمت عملی کے ذریعے سے اس کو ناکام بنا دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپوزیشن پارٹی آپس میں مل جائے, سر جوڑ کے مل جائے, ایک ایجنڈے پہ متفق ہو جائے, تو چاہے کوئی نیوٹرل ہو اور اگر کوئی ساتھ ہو. کیا ہم جو گیلانی صاحب کو الیکشن جتوا رہے تھے قومی اسمبلی سے, تو ہمارے ساتھ کیا کوئی اسٹیبلشمنٹ کا تعاون حاصل تھا؟ کوئی اسٹیبلشمنٹ کا تعاون ہمارے ساتھ نہیں تھا. یا اسٹیبلشمنٹ کیا ان دنوں میں نیوٹرل ہو گیا تھا؟ کوئی نیوٹرل نہیں ہوا تھا. یہ تو ابھی جو بیانات آ گئے کہ ہم خالد بن ولید کے, اور پھر جو بیانات آ گئے کہ میں باہر نکلوں گا تو پھر میں آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا,
तो हमने तो टांगों को हाथ नहीं लगाया, लेकिन लोगों ने अभी कई बार बूटों को हाथ लगाया है, चट्टान साहब लेकिन बूट नाराज एक बात का जवाब दे दें, उसके बाद मैं मली साहब की जानिब बढ़ूं। तरीन ग्रुप के साथ पीपल्स पार्टी का भी राब्ता है, क्योंकि उन्होंने तो फैसला किया है कि अब वो ज्यादा एक्टिव होंगे, तो डेफिनेटली आप लोगों की तरफ से भी किया गया होगा उनसे राब्ता कि हमारे साथ आके सियासत करें, सो दैट आपके नंबर्स जो पूरे होने वाली बात है वो भी हो जाए। बिल्कुल, हमारे सबसे राब्ता है और सबसे हम राब्ता करेंगे, सबसे हम राब्ता करेंगे इस हुकूमत के खात्मे के लिए, क्योंकि इन्होंने हुकूमत को, मुल्क को जो है इसके दिफा को खतरे में डाल दिया है। देखो, रशिया के पास जितना फोर्सेस है, रशिया के पास जितने मजाइल है, इनके पास जितनी इटमी ताकत है, वो न चाइना के पास है ना अमेरिका के पास है। सोवियत यूनियन क्यों टूटा? इसलिए टूटा कि इसके पास पैसे नहीं थे। इन्होंने तो मुल्क को इस हद तक पहुंचाया है कि खुदा न ख्वास्ता कल कोई ये न कहे कि भाई 4-5 अरब डॉलर हम और दे देंगे और ये एटमी हथियार हमारे हवाले कर दे। उन्होंने तो मुल्क को इस तरीके तक पहुंचाया, 52 अरब डॉलर तक हमारा कर्जा पहुंच गया, 52 अरब डॉलर तक। और हमारा भाई कह रहे हैं कि हमारे अच्छी दिन शुरू हो गई, लोगों से मुंह का नवारा छीना गया। हमारा भाई कह रहे हैं कि हमने मुल्क को बहुत आगे ठीक है चट्टान साहब, आपको पॉइंट आ गया। मली साहब, ऑपोजिशन जमातें तो सारी जमातों के साथ राब्ते में है, हुकूमत भी कर ले, कभी अकेली ना रह जाए पीटीआई। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो जैसे राना साहब ने इमरान खान पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की करप्शन की, तो मैं तो हैरान हूँ कि एक पार्टी नून लीग का रहनुमा हमारी लीडरशिप पे इल्ज़ाम लगा रहा है, जबकि खुद की लीडरशिप जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब मुल्क से भागे हुए हैं, कोर्टों से सज़ा याफ्ता हैं और वापस आने की कर नहीं रहे हैं, और उन पे सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको नाअहल करार दिया। मैं किसी का बात पहाड़ी साहब की बात ही बिल्कुल जबरदस्त है। पाकिस्तान के आइन की बात की, 4.5 साल का जवाब दे दो, आइन की बात की। चले, सुन लिया उन्होंने आपका सवाल। जी बात मुकम्मल कर लें। जी ले खुदा के वास्ते, जी कंप्लीट करें आप मली साहब। मैं कह रहा हूँ ना, पहाड़ी साहब ने आइन की बात की, बड़ी जबरदस्त बात की है, और इसी आइन के तहत इमरान खान 22 साल जदोजहद के बाद आके वजीर-ए-आज़म बने हैं, वो एक प्रोसेस के थ्रू आए हैं। नवाज शरीफ की तरह ना उनको कोई जनरल लाया है, ना कोई मिलिट्री डिक्टेटर पॉलिटिक्स में ले आया है। पीपल्स पार्टी अगर इतना ही यकीन रखती है इस आइन में, तो किसने कहा था कि आप मुशर्रफ के साथ एनआरओ कर लें? ये कौन सा आइन है जो ये इजाजत देता है एक पर्ची पे लीडरशिप चेंज हो? क्या इस मुल्क का, ये पाकिस्तान इसलिए बना था कि इस पे 2 खानदानों का कब्जा हो और उसके नस्ल दर नस्ल इस कौम को जो है वो गुलामी की तरफ धकेलते रहे, इस मुल्क को लूटते और चोरी करते रहे? ये कौन से आइन की बात करते हैं? ये कौन से आइन था नवाज लीग में जो नवाज शरीफ जो है मुशर्रफ से सौदा करके वापस सऊदी अरब चले गए थे? ये कौन सा आइन है जो इनको इजाजत देता है कि आप सजा याफ्ता हैं? आप सुने तो सही ना पार्टी साहब, सुने, ये कौन सा आइन है जो इनको इजाजत देता है कि आप ठीक ठाक है, न्यारी खा रहे हैं, आप जो है खीर खा रहे हैं, आप मजे कर रहे हैं, शॉपिंग्स कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की आवाम के साथ आना पसंद नहीं करते? ये कौन सा आइन है? ये कौन सा आइन है जो आपको इजाजत देता है कि आप कानून का इस तरह से मजाक उड़ाएं? आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के परसेप्शन की बात करते हैं। परसेप्शन कैसे बनता है? जब इस तरह के चोर मुल्क से भाग जाएं और आवाम में मौजूद ना हो, वो ये कानून उनको ला ना सके, और इस तरह के उसमें लूप होल्स मौजूद हो, तो यकीनी तौर पे परसेप्शन खराब होता है। अगर इनको करप्शन के इंडेक्स के बारे में इतना ही जो है मली साहब, आपको नहीं लगता तो ये परसेप्शन जिस तरह से बनता है जो आपने बताया, ये हुकूमत की ही कारकर्दगी पर सवालिया निशान है? एक जुमला जी आयशा, मेरा एक जुमला, मैं कह रहा हूं कि अगर इनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब के जो चपड़ासी हैं मकसूद मलिक, जिसके अकाउंट से 4 अरब रुपए आए हैं, उसकी तनख्वाह 25,000 रुपए थी, ये मंडे को जो इजलास हो रहा है, ट्यूसडे को इजलास आ रहा है, आए और उसको कौम को बताए कि उस चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब रुपए कहां से आए हैं। तो ये मुल्क को हमेशा लूटते रहे हैं, ये समझते हैं कि ये मुल्क इनकी जागीर है। अब पाकिस्तान की आवाम जाग चुके हैं। यकीनी तौर पे इस हुकूमत के कई जो इश्यूज होंगे, कई चैलेंजेस मौजूद होंगे, लेकिन जो इस मुल्क को गुज़िश्ता 30-40 सालों के जिस
दलदल में जिन्होंने धकेला है, क्या अवाम नहीं जानते? क्या इन्होंने जो इतनी बार 4-4 दफा 3-3 बार हुकूमतें की हैं, तो क्या अवाम को पता नहीं है कि इनकी कारकर्दगी क्या है, जो हमें ये 3 सालों में हमारी कारकर्दगी जांचने लगे हैं? तो हम अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में, आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, मुआशी हालत हमारी बेहतर हो गई है। अब आप देखेंगे आने वाले दिनों में हमने तो सोशल प्रोटेक्शन कर रहे हैं, हम तो एहसास के थ्रू आम लोगों तक पहुंच रहे हैं, हम 80 लाख लोगों तक पहुंच रहे हैं, हम उनको राशन दे रहे हैं, सेहत कार्ड दे रहे हैं। इन्होंने अवाम को और कौम को दिया तो क्या दिया था? कुछ ही नहीं दे सके, ना हेल्थ दे सके, ना एजुकेशन दे सके, ना ये राना एहसान साहब और चटान साहब, आपकी हुकूमत कुछ नहीं दे सकी मीटिंग होती है तो अवाम को। ठीक है मलिक साहब, ठीक है मलिक साहब, पॉइंट आ गया आपका। राना एहसान साहब, आपकी तरफ ही पहले आ जाती हूँ। कुछ नहीं दे सकी आपकी हुकूमत अवाम के लिए, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सब कर रही है। देखें, अगर तो सर्टिफिकेट बांटने से लोगों के हालात बेहतर हो जाएंगे तो वो नहीं होंगे। और अगर आप ये जो आपने पूरी रामलीला करप्शन के ऊपर जो आप कहते हैं कि लोगों को जो रिश्वत के रेट अब देने पड़ रहे हैं 3-3, 4-4 गुना बढ़ने से, वो आपकी बातों से तो कम नहीं होने लगी। यहाँ इस मुल्क के अंदर ये बातों से तो तरक्की नहीं आने लगी, आपके दावों से तरक्की नहीं आने लगी। हकीकी मानों में एक आम आदमी तकलीफ में है, वो बेइंतहाशा तकलीफ में है। आज उसको समझ नहीं आती कि वो दूध का 1 लीटर खरीदे या पेट्रोल खरीदे। दूध जो है वो पेट्रोल से महंगा हो गया है। अभी आप कहते हैं मईशत आपके काबू में आ गई है, अभी आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, अभी आप बिजली की कीमतें बढ़ा रहे हैं। इस साल आयशा, इस साल ये जो फाइनेंशियल ईयर 22 है, उतना ही करंट अकाउंट डेफिसिट होने जा रहा है जितना ये 2018 में हुआ था, जिसको ये कहते थे मईशत तबाह हो गई। उसी दहाने पे ये 4 साल बाद पाकिस्तान को खुद लेके आ गए, और अभी इन्होंने अगले 4-5 माह में 15-16 अरब डॉलर के कर्जे लेने हैं। नहीं लेंगे तो रुपया और अरब डॉलर का खसारा छोड़ के गए तो थे। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें। आप मईशत को कहते हैं ठीक हो गई है, कर्जों में डुबा के गिरवी रखवा दिया आपने स्टेट बैंक, अभी आप कहते हैं मईशत ठीक हो गई है। तो यहाँ आम आदमी को, वही तो मैं कहता हूँ, ये बातों से समझते हैं हम ये काम जो है ये अगले टाइम भी गुजार लेंगे। बात भैया, आप हार रहे हैं, इलेक्शन हार रहे हैं, लोगों ने आपको रद्द कर दिया, आपकी फेडरल हुकूमत तो आप भी तो बातें कर रहे हैं, लिया है ना तुम एतमाद का लाभ। अच्छा, दूसरा इनका एक और पॉइंट, इन्होंने कहा जी टीटियां, 4 अरब की टीटियां, उसका जवाब दे दें। हमने दिया जवाब नैब में, नैब को छोड़ना पड़ा शहबाज शरीफ को। फिर आप FIA पे आगे कि इससे हम इसका रगड़ा निकालें, लेकिन आप पे तो रिपोर्ट आ गई है, FIA में, नैब में नहीं है, FIA ने चालान किया है जी। अब सुन ले, अब आपकी तो रिपोर्ट आ गई है फॉरेन फंडिंग केस में, आपने जो टीटियां लगवाई हैं अपने मुलाजमीन के अकाउंट में, उसकी तो रिपोर्ट बन गई है सरकारी। आपने जो दर्जनों अकाउंट छुपाए हैं जिनके अंदर करोड़ों रुपया आया है, जो खुर्द-बुर्द हो गया, चंदा का पैसा चोरी किया है, उसकी तो रिपोर्ट आ गई है। सही। वो तो रिपोर्ट सरकारी रिपोर्ट है। तो खुदा का खौफ करें, ये इल्जाम लगाने से पहले अपने जो मफरूजों पे आप बात कर रहे हैं, आपकी तो रिपोर्टें बन चुकी हैं जो पब्लिक हो चुकी हैं। तो मत, ये अवाम अब बेवकूफ नहीं बनेगी, बथेरा आपने अवाम को बेवकूफ बना दिया है। और हमने क्या दिया है? हमने सीपेक दिया है, हमने बिजली की लोड शेडिंग खत्म की 11,000 मेगावाट लगा के, हमने इस मुल्क से दहशतगर्दी खत्म की, डबल किया फौज का बजट, अफगानिस्तान के अंदर फेंसे लगा दिया। आपने क्या दिया है? अब दहशतगर्दी सर उठा रही है। सही है। 45 से 50 धमाके हो रहे हैं। ठीक है राना एहसान साहब, मेरे पास वक्त कम रह गया, मैं आखिरी कमेंट ले लूं चटान साहब से। चटान साहब, आपके लॉन्ग मार्च की तैयारियां, आज भी खबर आई है, आखिरी मराहिल में है। रूट का प्लान जो है वो भी दे दिया बिलावल साहब ने कि 10 दिन में कराची से इस्लामाबाद पहुंचेगा ये लॉन्ग मार्च। लेकिन मौलाना साहब ये कहते हैं, जो PDM के लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं कि उन्होंने भी करना है, वो कहते हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद की तारीख का ऐलान हो जाता है तो फिर लॉन्ग मार्च की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यकीनन वो PDM के लॉन्ग मार्च की बात करें, लेकिन इससे जाहिर होता है कि अदम एतमाद की तारीख फिर आपके लॉन्ग मार्च के बाद ही आएगी। देखिए जी, बिल्कुल, अगर आदमी एतमाद का आ जाए तो फिर तो इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जो लॉन्ग मार्च है वो अपने टाइम पे होगा। और मैं लालचंद साहब को एक बात बताऊं कि भाई, आप लोगों के 4.5 साल हो गए, आप लोगों का सबसे बड़ा नारा ये था कि हम करप्शन का खात्मा करेंगे। आप लोगों ने कहा था कि 15 अरब पर डे करप्शन होता है, इन लोगों को हम पकड़ेंगे।
स्विस के बैंकों में इतने पड़े हैं, वहां पे इतने पड़े हैं। 4.5 साल में जो लोगों पे आप लोगों ने इल्जामात लगाए थे और उनको अदालतों ने छोड़ा है, आप इन फैसलों को एक बार पढ़े। खुर्शीद शाह का फैसला जाके पढ़े, हसन इकबाल का फैसला पढ़े, दूसरे जो फैसले हैं कि इसमें आला अदालतों की जज कह रही है कि ये इदारा तो इंतकाम के लिए बना था। लेकिन मुझे आप ये बताएं कि अली मबाजी ने 162 अरब के असासे कैसे बनाए, कहां से बनाए? आप ये फंडिंग केस से क्यों भाग रहे हैं? ये चीनी में जो 700 अरब लोगों को टांका मिला, ये किस का करप्शन था? ठीक है चिटाल साहब, आपका पॉइंट भी आ गया और मेरे पास हो गया खत्म। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का हमें ज्वाइन करने के लिए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।